1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ جو رمضان میں قرآن کی یہ ایک سورت پڑھے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، بغیر حج کیے 1,00,000 حج کے برابر ثواب ملے گا۔ ماہ رمضان میں جو یہ سورت پڑھے گا، ناظرین، حج آپ کے تمام گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ حج آپ کی روح کو پاک کرتا ہے، حج آپ کے کردار کی تعمیر کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو پاک دل سے حج کرے گا اسے جنت ملے گی۔ حج کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ اعلان کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا، کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیا، پھر کون سا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کیا گیا، پھر کون سا ہے؟ فرمایا کہ حج، جو برائیوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو ناظرین، حج اور عمرے کی خواہش ہر مسلمان اپنے دل میں رکھتے ہیں، لیکن حج اور عمرہ کرنا ایک آدمی کے بس کی بات نہیں رہی۔ تو اگر آپ حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، آپ یہ سورت لازمی پڑھیں۔ اس سورت کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے اسے پورے 1,00,000 حج کے برابر ثواب ملتا ہے اور 10,000 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ خصوصیت کسی دوسری عبادت کو حاصل نہیں ہے۔ حج کی فرضیت کے بعد ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس اہم عبادت کی خصوصی تاکید احادیث نبوی میں واردات ہوئی ہے، اور ان لوگوں کے لیے جن پر حج فرض ہو گیا لیکن دنیاوی اغراض یا سستی کی وجہ سے بلا شرعی مجبوری کے حج ادا نہیں کرتے، سخت عیدیں وارد ہوئیں۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان میں ایک ایسا نیا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، اور جو بندہ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، رب کی ذات اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتی ہے۔ یہ قبولیت کا دن ہے، بخشش کا دن ہے، رب کو منانے کا دن ہے۔ اگر یہ سورت کوثر رب کی غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں، آپ 70 کروڑ بھی مانگیں گے تو رب کی ذات شام مغرب سے پہلے آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر شب کو رب کی ذات 3 مرتبہ فرماتی ہے، کوئی سائل جسے میں عطا کر دوں، کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کر لوں، کوئی بخشش کا طلبگار جسے میں بخشت دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی ایسا مانگنے والا جس میں غنی کر دوں، محتاجیوں ہٹا دوں، قرض داروں کی قرض اتار دو۔ وہ صرف رب کے ساتھ ہے جو راتوں رات تقدیر کے بعد تالے کھول سکتی ہے، راتوں رات قرض داروں کو کروڑوں کے قرض سے نجات دلا سکتی ہے۔ وہ ذات ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا۔ وہ رمضان کے مہینے میں خود اپنے بندے سے پوچھتی ہے، بتا تیری رضا کیا ہے، تجھے کیا چاہیے، کتنا چاہیے؟ بندہ رب سے جو مانگتا ہے رب کی ذات فوراً عطا فرماتی ہے۔ اور جب اس رمضان کے مہینے میں بزرگوں کو بتائے ہوئے خاص اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھے جاتے ہیں، پھر رب کی ذات نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ حضرت عبید بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ جب رمضان شروع ہو چکا ہو تو تمہارے پاس برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ آ جاتا ہے، اور اس مہینے کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، گناہوں سے بخشش ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر نظر کرم فرماتے ہیں، تمہاری وجہ سے اپنے فرشتے کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ پس بدبخت ہے وہ شخص جو اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بد نصیب ہے وہ بندہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اللہ رب العزت وہ عظیم ذات ہے جس کی رحمت اور مغفرت دروازے ہر وقت ہر ایک کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ وہ اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ وہ اپنے بندے جو کمزور ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، جو تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، بے حد محنت مشقت کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، جب وہ اپنے رب کے سامنے رمضان کے مہینے میں ہاتھ پھیلا کر بیٹھتے ہیں تو رب کی ذات مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دیتی ہے۔ رب کی ذات بیٹھنے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ رب کی ذات رحمتوں سے جھولیاں بھر دیتی ہے۔ اور جو بندہ رات کو اللہ کو یاد کر کے سوتے ہیں، رات تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ کام کرتے ہیں،
رمضان کے مہینے میں رب کی ذات پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ رمضان کا ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا عمل جو رب کا پسندیدہ عمل ہے، ایک ایسا بہت پسندیدہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ماہ رمضان کے مہینے میں جس کو جتنی ضرورت ہے اس سورت کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ ماہ رمضان میں جس میں مانگنے والے کو ایک نیکی پر 70 نیکیاں دی جاتی ہیں، آج اگر میں اس سے کوئی تنگ دست ہوں، جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کر دیکھیے۔ یہ رب کریم سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ اس دن میں ایک گھڑی قبولیت کی ہے، اور جو بندہ اس گھڑی کو پا لیتا ہے، رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آپ کے گھر آ جائیں گے۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ آپ کے گھر سے ہر طرح کی بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ ناظرین، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج ماہ رمضان میں یہ سورت پڑھتے ساتھ ہی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ ماہ رمضان کا مہینہ اس قدر کیجیے، یہ اتنا عظمت اور برکت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والا کو مانگنا پڑتا ہے۔ رب کریم سے اپنے مقصد کی حاجت کرنے کی دیر ہے۔ فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ غیبی فرشتے تمہارے گھر میں رحمتیں برکتیں لے کر آ جاتے ہیں۔ صرف اس سورت کو پڑھنے کی دیر ہے۔ پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہو، پورے سال کے خزانے لوٹنا چاہتے ہو، تو ماہ رمضان میں بتانے طریقے کے مطابق آج رب کریم کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کیونکہ پیارے اللہ کے بندے جو اللہ کو خوش کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اگر آپ بھی دولت، آپ بھی مال و مال، شہرت چاہتے ہیں، تو آج ماہ رمضان میں آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق ہے، ماہ رمضان کا یہ خاص وظیفہ پڑے گا۔ انسان سارا سال غلطی کرتا ہے، کوتاہیاں کرتا ہے، گناہوں میں ملبوس رہتا ہے۔ وہ رب کتنا رحیم ہے کہ ماہ رمضان میں جب کوئی بندہ سچی توبہ کرتا ہے، رب کی ذات فوراً توبہ قبول فرماتی ہے۔ اگر پورے سال کا رزق مل جائے، پورے سال کے دن پھر جائیں، پورے سال کی تمام رکاوٹیں بندشیں دور ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے یہ کلمات نکل رہے ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ یہ سورہ کوثر اور سورہ اخلاص پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگے گا، جتنا مانگے گا، جیسے مانگے گا، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نوازے گی۔ آج رزق مانگو گے، رزق ملے گا، دولت مانگو گے، دولت ملے گی۔ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لو، دکان، دفتر، کاروبار سے تمام طرح کی رکاوٹوں کے خاتمے کے لیے پڑھ لو۔ آج کا وظیفہ کامیابی کا وظیفہ ہے۔ آج کا وظیفہ رزق اور دولت سے جھولیاں بھرنے کا وظیفہ ہے۔ آج کا وظیفہ رب کریم سے من پسند فیصلے کرانے کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورہ کوثر اور سورہ اخلاص کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ تعداد کا بتائی ہوئی وہ تعداد ہے جو ماہ رمضان کا خاص عمل ہے۔ اس میں غلطی کوتاہی کی گنجائش نہیں، اس لیے آپ نے سورہ کوثر، سورہ اخلاص کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اور میرا یقین ہے، میرا اس وظیفے پر اتنا ایمان ہے کہ میں نے اس دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا۔ 5 منٹ کے اندر آپ رب کریم سے ہزاروں حاجات کے لیے مانگتے ہیں، یعنی سورہ کوثر اور سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے آپ رب کریم سے مانگتے ہیں کہ مولا میں گھر بھی چاہتا ہوں، گاڑی بھی چاہتا ہوں، نوکری بھی چاہتا ہوں، شادی بھی چاہتا ہوں، اپنے گھر سے نوست کا، لاچاری کا، بے بسی کا خاتمہ بھی چاہتا ہوں۔ رب فرماتا ہے جو مانگے گا غیبی فرشتے آپ کی مدد کرنے پہنچیں گے۔ آپ سورہ کوثر اور سورہ اخلاص پڑھ رہے ہوں گے، آپ کے گرد فرشتے احصار بنا لیں گے، آپ کی حفاظت کے لیے مقرر ہو جائیں گے، اور آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیا جائے گا۔ آج سورہ کوثر اور سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ میرا یقین ہے کہ آج جو بندہ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ کر رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگے گا، رب کی ذات فوراً ہر حاجت کو پورا فرمائے۔ رب کی ذات جھولیاں بھر دے گی۔ وہ ذات مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ وہ ذات جب کس بندے سے راضی ہوتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپر پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا قہار کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر سورہ کوثر اور سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر اور سورہ اخلاص یاد رکھیے گا تمام مسائل کا حل ہے۔ کوئی بندہ اگر کئی سالوں سے غربت کا شکار ہے، بے حد محنت مشقت کے باوجود، بڑی بڑی سفارشوں کے باوجود، بڑی کوششوں کے باوجود بھی اگر کامیابی مقدر نہیں ہو رہی،
تو آج سورہ کوثر، سورہ اخلاص پڑھنے سے ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، ہر طرح کی مشکلات پریشانیوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ سورہ کوثر اور سورہ اخلاص۔ پہلا وظیفہ نظر بد، حسد، جادو، جنات اور تمام نحوسوں سے، تمام شیطانی اثرات سے رب کی حفاظت کے لیے سورہ کوثر اور سورہ اخلاص 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک کی ثواب کے لیے ہے۔ رزق، دولت، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، رب سے خزانے لوٹنے کے لیے، رمضان کی رحمتوں سے، رمضان کی عظمتوں سے مالا مال ہونے کے لیے۔ اور تیسرا وظیفہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ خوشیاں، یہ کامیابیاں، یہ رحمتیں، یہ برکتیں ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں، یعنی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے کہ پورا سال، پوری زندگی رحمتوں، برکتوں سے مالا مال ہو جائے، پوری زندگی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آ جائے، تو آپ نے آخر میں یا غنی یا مغنی کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ پڑھنے والا میرا رب غنی کر دیتا ہے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازتا ہے۔ غنی کا مطلب ہے کہ بے تحاشا دینے والی ذات، فقیر کو بادشاہ بنا دینے والی ذات، غربت کو، تنگ دستی کو کامیابی کی طرف لے جانے والی ذات۔ آج یا غنی پڑھ لو۔ یا غنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسوں سے منسلک ہے۔ وہ اتنے غنی کہ اگر کوئی بے اولاد بھی آتا تو 9 بیٹے عطا فرماتے، اگر کوئی بے روزگار بھی آتا، تنگ دست بھی آتا، فقیر بھی آتا تو اتنا دیتے کہ اس کی نسلیں آباد ہو جاتی۔ اگر آپ بھی غنی ہونا چاہتے ہیں، آپ بھی مانگنے والے سے بانٹنے والا ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی حسنین کریمین کے صدقے رب کریم سے جھولیاں بھروانا چاہتے ہیں، خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں، تو آج سورہ کوثر اور سورہ اخلاص کے بعد آخر میں پڑھیے گا۔ یہ رب کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جس کو پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے، مال و دولت میں وسعت ہو جاتی ہے، کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یا غنی یا مغنی 1 بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی 2 بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار یا غنی یا مغنی پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 7 بار یا مغنی یا غنی توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ اس ایمان، اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ یا غنی یا مغنی پڑھ رہے ہیں، آپ پر رحمتیں، برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ انشاءاللہ 7 بار یا غنی یا مغنی پڑھنے والا کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات، معجزات کو دیکھے گا۔ اس دوران 7 حاجات بھی پوری ہو جائیں گی، رب غنی کر دے گا۔ اور آپ یہ وظیفہ، یہ 3 اعمال بزرگوں کے بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھ کر دیکھیے گا، آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ یہ کوئی بنے بنائے اعمال نہیں، یہ ماہ رمضان کی خاص اعمال ہیں۔ یہ بخشش کا مہینہ ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو پھر وارے نیارے ہو جاتے ہیں، رب بار بار موقع دیتا ہے، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا، اس لیے آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔